أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو. پچھلی کلاس یعنی لیسن 15 سے ہماری اس کتاب میں افعال شروع ہوئے یعنی وربس شروع ہوئے. لیسن 15 میں فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کا فعل تھا، اور لیسن 16 میں جو کہ ہم لوگ کر چکے ہیں اس میں مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر ایک ساتھ یہاں پہ آتا ہے عربک میں، اور اسے کہتے ہیں مضارع. تو وہ بھی ہم لوگ کر چکے تھے الحمدللہ، اور دونوں کی گردان بھی آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ یاد کر لیں. جنہوں نے یاد کر لی ہے بہت اچھی بات ہے، اور جنہوں نے ابھی تک اگر یاد نہیں کیا ہے تو وہ جلد سے جلد یاد کر لیں. یہ یاد رکھیں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع یہ دونوں گردان جو ہے یہ پورے افعال کی بیک بون ہے. اگر یہ دو گردان آپ نے یاد کر لی تو پھر فعل بہت 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 زیادہ آسان ہے. شروع میں بس اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ان کو یاد کرنے کی محنت سے رہ جاتے ہیں، وہ یاد نہیں کرتے ہیں، اور پھر انہی گردان کی بیسس پہ اب انہی باکسز میں سے الفاظ لے لے کے الگ الگ چیزیں بنیں گی. کبھی امر بنا رہے ہوں گے، کبھی اس میں فاعل بنا رہے ہوں گے، کبھی کچھ. تو اب جب یہ گردان یاد نہیں ہے تو پھر وہ آگے بچے پریشان ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ یہاں اگر کوئی پریشان ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے. دنیا کی کوئی چیز میں جب پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس پہ محنت کرنے لگتے ہیں. یہاں پہ جب کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں، باہر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ضروری 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 سمجھ کر وہ دونوں گردان جس پیٹرن میں آپ کو یاد کرنے کو کہا گیا ہے اسی پیٹرن میں آپ یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی. تو مضارع کا اگر آپ لوگوں نے وہ یاد ہوگا اور وہ ویڈیو یا دیکھ لی ہوگی تو بہت اچھی بات ہے. یہ تھا ہمارا لیسن، یہ تھا لیسن جو ہم کر چکے، اور یہ کریں گے آج. اور ظاہر ہے جب کریں گے تو ایک طرح سے ریوائز بھی کرتے چلیں گے. تو اگر آپ نے ویڈیو وغیرہ نہیں دیکھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن جن لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے سوال وہی کریں گے کلاس میں. تو یہ تھی ہماری ایکسرسائز جو کہ فعل مضارع کے اوپر ہے. بس میں تھوڑا سا بتاتی چلوں گی ساتھ میں کہ یہاں پر آپ نے جو ٹیبل کی تھی، جو ٹیبل آپ کو الگ سے یاد کرنے کو دی تھی، اس کا بس فرسٹ کالم آپ کو یہاں کرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور فرسٹ مضارع کی گردان میں نے یاد بھی اسی طرح آپ کو کروائی ہے. بس ایک لفظ یہ یاد نہیں کیا، یہ سب سے اینڈ میں ہم لوگ یاد کرتے ہیں اپنی اس میں. ینظرو، تنظرو، تنظرو، انظرو، ننظرو. چلے ہم نے تو فا عین لام پہ یاد کیا ہوا ہے نا، تو فا عین لام پہ ہی آپ نے یاد کیا. کوئی سنائے گا گردان وہ فا عین لام پہ پوری گردان؟ اگر کسی کو یاد ہے تو کوئی سنائے. رضوانہ سنائیے. جی میم، فعالہ والی نا میم؟ جی ہاں، فا عین لام پہ ہی سنائیے. فعلا، فعلا، فعلو، نہیں فعلت، نہیں، ایک منٹ فعلتا. رضوانہ، یہ جی ماضی کی ہے، ہم مضارع کی ہاں، بات اچھا کر رہے اچھا، ہیں. سوری سوری سوری. ہاں میم، یاد کی ہم نے مضارع کی بھی. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلون، یفعلن، تفعلون، تفعلن، ماشاء اللہ، نفعلو، ویری گڈ ویری گڈ. نہیں، اور نفعلون. ایک ورڈ رہ گیا، سوری میں نے پہلے ہی ہاں، بول دیا. تفعلین، تفعلین ویری گڈ، جی 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 مؤنث کی. جی، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مؤنث کا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا یاد کیا ہے، اور اسی طرح یاد ہو جانی چاہیے سب کو. اب نیکسٹ کلاس میں سب سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ جو جس کو یاد ہوگا وہی کلاس میں انٹر کرے گا. تو یاد کر کے ہی آئیں گے ہم، کیونکہ تبھی مزہ آئے گا کلاس میں. پتہ ہے جب یہ بہت اچھی طرح یاد ہوگی پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو سب کو یاد ہونی چاہیے، یاد بھی ہوگی، لیکن آج ہم اور لوگوں سے نہیں سن رہے. آج جو ہے نیکسٹ کلاس میں سب لوگ بالکل اسی طرح مضارع کی گردان سنائیں گے. تو
اب ہر باکس میں ہر باکس میں جب جو لفظ ہے اس لفظ میں نہ صرف عربک میں ورب آ رہا ہوتا ہے بلکہ فاعل بھی آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک لفظ جو ینظرو آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ لفظ نہیں ہے، یہ عربک کا ایک جملہ ہے جس کا کی مطلب ہے وہ دیکھتا ہے، فل اسٹاپ. اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس. ینظرو جو آپ جو ضربا یا سمجھے چلے فعلا پہ یاد کیا تو فعلا پہ ہی بولوں. فعلا یہ ایک لفظ ہوا، لیکن یہ صرف ایک لفظ نہیں ہوا، اس میں فاعل موجود ہے. اور جملہ فعلیہ کی یعنی وربل سینٹینس کی یہی کنڈیشن ہے کہ فاعل اور فعل دونوں ہونا چاہیے. تو فاعل اس میں چھپا ہوا ہے فعلا میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کام کیا. فعلا اس نے کام کیا، فل اسٹاپ، سینٹینس پورا ہے. تو یہ فعل کی جو یہ گردان کے الفاظ ہیں یہ انگلش ورب کی فارمز کی طرح نہیں ہے کہ بس went کا میننگ گیا. یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ گیا ہے کہ گئی ہے کہ وہ لوگ گئے ہیں کہ ہم گئے ہیں، کچھ نہیں پتا چل رہا ہے. بس went کا مطلب ہے گیا. اس میں صرف ورب ہے، اس میں سبجیکٹ نہیں ہے، اس میں فاعل نہیں ہے. لیکن جب عربک کی یہ گردان کی الفاظ آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ آپ الفاظ نہیں یاد کر رہے ہیں، یہ آپ جملے ہیں پورے کے پورے. اس کے اندر فعل بھی ہے، اس کے اندر فاعل بھی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح پہچانیں. اب آپ دیکھیں کہ کچھ ورڈ ریپیٹ بھی ہوتے ہیں، ہے نا. عربک میں جو لوگ حافظ ہوں گے، اگر یہاں کلاس میں کوئی حافظ ہو یا ان کے گھر میں کوئی کرتا ہو، تو جو لوگ حفظ نہیں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ملتی جلتی آیات آتی ہیں بار بار جو ریپیٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہوگا بھائی، کہ پہلے بھی ہم نے یاد کر رکھی سورہ البقرہ میں اور پھر سورہ المومن میں وہی سیم آیت آ رہی ہے تو آسانی ہوتی ہوگی. چلیں وہ چھوڑیں اگر وہ اتنا نہیں پتا ہے. تو جیسے سورہ الرحمن ہم تو یاد نہیں کرتے، لیکن جو ہم کوئی حافظ ہوتا ہم سوچتے ان کو تو شاید سورہ رحمان سب سے آسان ہوتی ہوگی کیونکہ 31 بار تو سیم ہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ریپیٹیشن جو ہے چیزوں کو اور محنت مانگتا ہے، کیونکہ اب ہر بار آپ کو سوچنا ہے کہ فَبِأَيِّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان کے بعد اب کون سا لفظ آ رہا ہے ہر بار. تو یہ چیز جو یاد کرے گا وہی سمجھے گا کہ اور چیز مشکل ہوتی ہے، اور مشکل کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے قرآن آسان ہے. لیکن کہ یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا میں یسرنا کا کیا معنی ہے؟ کیا قرآن اتنا آسان ہے کہ ہم بس محنت ہی نہ کریں اور آ جائے گا، ہم وقت ہی نہ لگائیں آ جائے گا؟ اس آسان کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں، جب آپ دیکھ رہی ہیں آتے ہیں واپس اپنی گردان پر، اور جیسا کہ یہاں بتایا کہ اسی گردان جو ابھی رضوانہ نے پڑھی ہے اس کا پہلا کالم ہی لیا گیا ہے، یعنی ینظرو تنظرو تنظرو تنظرینا اور انظرو. جو ہم نے آپ کو گردان یاد کرائی یہ لفظ پھر آخر میں لے کے آئے، کیونکہ میں نے سوچا میں آپ کو ایک پوئٹری کی طرح یاد کراؤں آپ کی گردان، تو بیچ میں یہ اس پوئٹری میں فٹ نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کو یاد کر کے، اور جب آپ ٹیبل لکھیں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک باکس خالی ہے، اور جب جیسے اتنا یاد کریں گی تو جیسے رضوانہ بھی بھولی نہیں، انہوں نے آخر میں بولا وہ لفظ. جب ہم بہت بار کرتے ہیں تو ہم کو یاد ہوتا ہے کہ I have left، میں ایک باکس چھوڑ کے آگے چلی گئی تھی جو کہ آخر میں مجھے بھرنا ہے، فل کرنا ہے. تو یہاں پہ تو آپ کو لائن سے، اور ظاہر ہے ننظرو دیا نہیں ہے وہ کیونکہ وہ دوسرے کالم کا ہے، تو یہ صرف فرسٹ کالم ہے. تو اب دیکھیے جب ینظرو ہے، ینظرو کہا گیا تو یہاں پہ ہوا، یہ ہوا کیا ہے؟ فاعل ہے، یہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر، یہاں لکھا نہیں، لکھا بھی جا سکتا ہے ہوا ینظرو آیا تو بھی مطلب ہوگا کہ وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا یا وہ دیکھ رہا ہے. یہ تینوں سٹینس اس کے اندر آئیں گے مضارع میں. پریزنٹ بھی آئے گا، فیوچر بھی آئے گا، اور پریزنٹ کنٹینیوس، سارے ٹینسز آئیں گے. پریزنٹ اور فیوچر کے جو آپ نے انگلش میں جتنے بھی ٹینس پڑھے ہیں وہ سب اسی میں ہوتا ہے، اور وہ پیچھے سے جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور اسی حساب سے ترجمہ کر لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ پریزنٹ کا ہوگا یا فیوچر کا ہوگا. اس کے علاوہ بھی
جب آپ آگے حروف پڑھیں گی اور تھوڑی سی اور انشاءاللہ عربک کریں گی تو کچھ آگے پیچھے الفاظ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس وقت اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ آگے کی بات ہے. یہاں پہ ہم تینوں طرح سے ہی کریں گے. ینظرو، جیسے ینظرو آپ کو ملا تو آپ یہ یا جو علامت مضارع ہے اس کو دیکھیں، نون ذا را، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ نون ذا را. یہ یا ایکسٹرا لفظ ہے. یہ ایکسٹرا لفظ کیوں آیا؟ یہ مضارع بنانے کے لیے آیا، کیونکہ ماضی میں بھی یہ لفظ نہیں تھے، ہے نا، اسی لیے ان کو کہتے ہیں علامت مضارع. ماضی میں جو بھی جن بھی چیزوں سے آپ پہچانتے ہیں گردان کو، الفاظ کو، وہ اینڈ میں لگی ہوتی ہیں، آخر میں یہاں پہ لگی ہوتی ہیں. یہاں تا والی بہت ساری علامتیں تھی، اس پہلے کالم میں تا ہی چل رہا تھا نا، پہلے والے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسرے سے تا شروع ہو جاتی ہے آخر تک. تو وہاں پہ علامتیں جو کچھ ہوتی ہیں وہ آخر میں آتی ہیں، مضارع میں علامتیں شروع میں آتی ہیں. تو آپ دیکھیں سارے روٹ لیٹرز دیکھیں آپ شروع میں آ رہی ہیں. یہ اسپیشل کیس ہے عورتوں کا، جیسے ہمیشہ ہی اسپیشل کیس ہوتا ہے، تو یہ اسپیشل کیس ہے ہم عورتوں کا. تو یا جو ہے علامت مضارع، ابھی اس صیغے کی بات کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ کو یا زبر والی، ابھی ہم صرف زبر بول رہے ہیں، آگے میں آگے جل کے اس میں کچھ اور بھی ایڈ کریں گے. تو جیسے ہی آپ کو یا زبر والی نظر آئی آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ اس مضارع میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، اور ترجمہ یہ ہوا ہوگا نہیں، صرف ینظرو لکھا ہے اور میں ترجمہ کروں گی وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا، یا وہ دیکھ رہا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، تینوں میں سے کوئی سا بھی. تو اس میں یا جو ہے وہ ہوا کی ضمیر کو ڈینوٹ کر رہی ہے. اسی طرح تنظرو، تا ہیا کی ضمیر کو ڈینوٹ کر رہی ہے. اب جیسے ہی تنظرو آیا تو اب میں اس کا کیا کروں گی؟ وہ دیکھتی ہے، وہ دیکھے گی، یا وہ دیکھ رہی ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جنس کا پتہ اسی سے چل رہا ہے نا. تو یہاں پہ یہ تا جو ہے یہ ہیا کی ضمیر کو ڈینوٹ کر رہی ہے. لیکن یہ ہے متشابہات کہ پھر ملتا جلتا ہی آ گیا، اور وہ یہ تھا غائب کے لیے، مؤنث غائب کے لیے، اور یہ دیکھیں یہ کس کا ہے؟ مذکر حاضر کا ہو گیا. یہ اور سیم تا ہے. اب یہ سوال آتا ہے کہ تنظرو لکھا ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ شی، یہ جو ہے شی ہے. یہاں میں لکھ دوں انگلش میں تو مجھے یہ سب صیغے نہیں بولنے پڑتے. یہ شی ہے، پہلا والا ہی ہے، اور یہ یو میل ہے سامنے والے پرسن کے لیے. سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. یہ دو تھرڈ پرسن اور یہ دو سیکنڈ پرسن، یہ اور یہ سیکنڈ پرسن اور یہ فرسٹ پرسن لاسٹ ہو. تو لفظ تو ایک ہی ہے، تذہبو تذہبو. بس وہ جب بات ہم پیچھے سے چل رہی ہوگی بات تو پتا چل رہا ہوگا کہ ہم کسی فیمیل تھرڈ پرسن کے لیے بات کر رہے ہیں یا میرے سامنے کوئی میل ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں. تو بالکل بھی آپ یاد رکھیں اس وقت تو دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ لگے کہ کنفیوزنگ ہے، لیکن جب یہ ایک پیراگراف کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں تو بالکل بھی کنفیوژن نہیں ہوتا. تب صاف صاف پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یا تو کسی لبنہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ہم پھر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تنظرو شی کے لیے ہے. اب یہ انتا، یہ تنظرو، اگر اس سے پہلے کوئی لفظ حامد آیا ہوا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت ہم حامد سے بات کر رہے ہیں. اس وقت انتا کی ضمیر استعمال ہے ہو رہی ہے. یہ تا جو ہے وہ انتا کو بتا رہا ہے، ہیا کو نہیں بتا رہا ہے. تو اس کا ترجمہ کریں گے تم دیکھتے ہو، تم دیکھو گے، یا تم دیکھ رہے ہو. پھر تنظرینا، یہ الحمدللہ آسان ہو گیا پھر، کیونکہ تا کی ضمیر تو یہاں بھی تھی. ان تینوں ہی جگہ علامت مضارع کیا ہے؟ تا ہے. لیکن انتی میں ایک اور علامت ہے، اینا کا بھی ایڈیشن ہے. تا بھی ہے شروع میں اور اینڈ میں اینا کی بھی اضافت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اضافت مطلب تعلق والا نہیں، مطلب ایڈیشن. تو تا اور اینا دونوں ہوتا ہے انتی میں، اور یہ تنظرینا. اسی طرح تذہبینا. ٹھیک ہے، یہ تا شروع میں اور آخر میں اینا. اور اس کا تو اس کی علامت کیا ہے؟ آ ہے.
انا یہ میل فیمیل دونوں کے لیے. تو جب انظرو کا ہم کریں گے تو کہیں گے میں دیکھتا ہوں، میں دیکھوں گا، میں دیکھ رہا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم میں دیکھتی ہوں، میں دیکھوں گی، میں دیکھ رہی ہوں، دونوں ہی ترجمہ یہاں پہ ہوگا. چلیے اب جلدی جلدی میں بلاتی ہوں. سائمہ سب سے پہلے آئے. یذهب وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، وہ جا رہا ہے. تذهب وہ جاتی ہے، وہ جائے گی، وہ جا رہی ہے. تذهب تم جاتے ہو، تم جاؤ گے، تم جا رہے ہو. تذهبین تم جاتی ہو، تم جاؤ گی، تم جا رہی ہو. اذهب میں جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا. بالکل. تو دیکھا کہ بس اسی طرح وہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ بات کیسے ہو رہی ہے تو ترجمہ اسی طرح سے کر لیا جاتا ہے. الحمدللہ. یہ اس پیج کا سب لوگ، میں یہاں پہ کروں گی تو وقت بہت چلا جائے گا. اس پیج کا اس تمرین کا، اس ایکسرسائز کی سب لوگ آڈیو بنا کے بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی گروپ میں. اسی چیز کو یہاں پہ سیکنڈ ایکسرسائز میں ایک بار اور بتایا گیا ہے کہ یذہبو جب آیا تو یہاں پہ یہ یا جو ہے یہ علامت ہے ہوا کی. اس سے پتا چل جا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ ہی بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اسی طرح تذہبو میں ہیا، اگر اس سے پہلے بات ہو رہی ہے کسی فیمیل کی تو اب وہ شی کی بات ہو رہی ہے، شی. ٹھیک ہے، ہیا. اور تذہبو سیم لفظ ہوتا ہے، دونوں لفظ بالکل سیم ہے. اور یہ انتا یعنی یو میل کے بھی یہی علامت ہے. تو یہ دونوں تا سیم ہے لیکن بہت آرام سے پتا چلتا ہے. پھر تذہبینہ میں بھی تا ہے لیکن اس کی ایک ایڈیشنل علامت ہے آخر میں بھی، وہ ہے اینا کی، اور یہ ہو جاتی انتی، یو فیمیل کی علامت. اور اذہبو دیکھیں انا اگر حامد بول رہا ہے تو وہ بھی اپنے لیے یہی بولے گا، اور سعاد بولے گی تو وہ بھی اپنے لیے یہی بولے گی اذہبو. ٹھیک ہے، تو یہ صیغہ میل فیمیل دونوں کے لیے الحمدللہ سیم ہے. پھر یہ آپ کو یاد کرنا ہے. ویسے تو میں دوسرا یاد کراؤں گی لیکن یاد نہیں کریے گا، یاد کچھ نہیں کریں گے. ہم ان چیزوں کو اپنی زبان پہ آسان کریں گے. مطلب زبان پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں نا، پھر جب اس کو غلط بولتے ہیں تو ہم سے بولا نہیں جاتا. بس اس حد تک ہم کو کرنا ہے. تو 7 ٹائمز اس کی بھی پڑھ کے آڈیو بھیجیں گے. لعبا یلعبو، حضرا یحضرو، نظرا ینظرو، فرحا یفرحو، سبحا یسبحو، جلسا یجلسو، خرجا یخرجو، فرغا یفرغو، ذہبا یذہبو. یہ اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ فرق کیا ہے. یہ آئین کلمہ، الحمدللہ اس جگہ آئین کلمہ جو ہے وہ آئین ہی ہے. اس کا روٹ لیٹر ہے لام آئین با، اور فا آئین لام. یہ اس کے اوپر سارے کلمے ہم لوگ بولتے ہیں. پہلا جو فرسٹ ہوتا ہے روٹ لیٹر کا اس کو فا کلمہ بول دیتے ہیں. جو سیکنڈ والا مڈل لیٹر ہوتا ہے اس کو بول دیتے ہیں آئین کلمہ، اور جو لاسٹ ہوتا ہے روٹ لیٹر کا اس کو بول دیتے ہیں لام کلمہ. تو یہاں پہ دیکھیں لام جو ہے وہ فا کلمہ ہے، آئین جو ہے وہ آئین کلمہ ہے، اور با جو ہے وہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ یل، یہ تو علامت مضارع ہو گیا. دوسری بات یہ دیکھ لیں آپ نے، میں جب پڑھا کرتی تھی نا تو میں تو ان کو بیٹھ کے بڑا غور کیا کرتی تھی، بالکل جگسا پزل کی طرح میں دیکھا کرتی تھی کہ اچھا کس طرح ہر الفابیٹ ایکٹ کر رہا ہے، کس طرح ہر الفابیٹ چینج ہو رہا ہے، کس طرح ہر الفابیٹ ایڈ ہو رہا ہے اور ایک نیا لفظ بن رہا ہے. جب علامت مضارع آئی، دیکھیں ان دونوں کو آپ دیکھیں، جب علامت مضارع یہاں ایڈ ہوئی تو ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ مضارع کی پوری گردان میں پھر فا کلمہ ساکن والا ہو جاتا ہے. یعنی پہلا والا علامت مضارع کے بعد جو پہلا لفظ آتا ہے نا وہ فا کلمہ ہوتا ہے. یہاں پہ تو لام ہے، یہاں پہ ہا ہے، وہ تو چینج ہوتا رہے گا روٹ لیٹر کے حساب سے، اسی لیے فا کلمہ کر کے بات کر لو تو ایزی ہو جاتا ہے کہ علامت مضارع کے بعد جو پہلا روٹ لیٹر آتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں ساکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یل، اسی طرح یح، ین، یف، یس، یج، یخ، یف اور ید.
تو یہ ہو گئی بات ف کلمہ کی. اب آئیے عین کلمہ پہ. عین کلمہ کبھی زبر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی زیر لے لیتا ہے. یہاں دیکھیں زیر لے لیا، یہ جیم والا تو نکل گیا نا، یہ ساکن تو ف کلمہ تھا، میں نے ابھی بولا اور سب کو ختم کیا، یج کہہ کے وہ گیا. اب ہم بات کر رہے ہیں عین کلمہ کی. عین کلمہ اب اس کے نیکسٹ والا ہے. تو اب میں دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں عین کلمہ کہیں پہ میں دوسرا والا لوں تبھی، کہیں پہ زبر والا ہے، کہیں پہ زیر والا ہے، تو کہیں پہ پیش والا ہے. تو یہ عین کلمہ، اب پھر میں ایک بار یہاں لکھوں کیونکہ وہاں 1 2 3 کی طرح لکھا ہے میں نے. ف کلمہ تو یہاں پہ علامت مضارع لگ جاتی ہے. ف کلمہ ساکن. عین کلمہ کبھی زبر ہوگا، کبھی زیر ہوگا اور کبھی پیش ہوگا، ٹھیک ہے. اور لام کلمہ جو ہے وہ پیش والا ہوگا ایک نارمل گردان میں. وہ فرق اس کے آگے پیچھے کچھ آنے سے یہ چینجز آتی ہیں، لیکن ابھی تو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں نا. تو لام کلمہ پیش والا ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ہیں. تو یہ ایسے اس طرح سے ایک ایک لفظ کو دیکھنے سے چیزیں جب آگے اور اس میں انفارمیشنز ایڈ ہوتی ہیں تو ہم پھر پریشان نہیں ہوتے. تو اس لیول پہ یہ ساری چیزیں آپ کو غور کر لینی ہے، سمجھ لینی ہے، ہضم کر لینی ہے، جس سے نیکسٹ سٹیپ پہ انہی میں ہم چیزیں کر رہے ہوں گے، انہی الفاظ کے ساتھ. جیسے شروع میں نے بتایا ڈیفرنٹ چیزیں ہو رہی ہوں گی اور ڈیفرنٹ چیزیں بنائیں گے بھی، ڈیفرنٹ چیزیں سمجھائیں گے بھی. تو اس لیول پہ یہ چیز تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنی ف ضاد نون والی جو ہماری وہ ہے وہ میں یاد کرا دوں. تو اس کو آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، بس 7 ٹائمز آپ پڑھ لیں گی، جس سے آپ کو یہ الفاظ جیسے سمع، اب یہاں پہ سمع تو نہیں ہے نا، سمع یسمعو. اب ہم کو یہ ہم الگ حرکات کے ساتھ بول ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ اس میں جو ہے سمع میں یہ اس کی طرح ہوتا ہے، یہ لائبہ والے اس کا ہے، گروپ کا ہے. سمع یسمعو، دیکھیں سیم پیٹرن ہو رہا ہے. تو چونکہ یہ الفاظ بہت بار بولے گئے ہیں اس لیے جب بھی بولیں گے تو اسی طرح نکلے گا. تو اسی بات کی پریکٹس ہے کہ جو یہ کامن الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بس ایسے بنا یاد کرنے کی کوشش کیے ہوئے بس بار بار پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کی کلاس میں اتنے لوگ ہیں، سب کا نام مجھے یاد ہے، تو میں نے آپ کے نام کو بیٹھ کے 7 بار پڑھا تھوڑی ہے، لیکن چونکہ روز واسطہ پڑھتا ہے تو اس لیے یاد ہے. تو ان الفاظ سے بھی جب آپ واسطے میں رہیں گی، مطلب جب کانٹیکٹ میں رہیں گی، جب بولتی رہیں گی تو یاد ہو جائے گا. 50 60 کیا 100 200 یاد ہو جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اپنے کلاس میں چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. ٹائم ہے ہمارے پاس؟ جی ہاں، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے تو ہم لوگ کر لیں گے انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ تھا راشد. اب یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب یذہبو تھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جاتا ہے. لیکن جب فاعل ظاہر ہو گیا تب ہم وہ لفظ دوبارہ نہیں بولتے، ٹھیک ہے. جب فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تب ہم بولتے راشد جاتا ہے نا، راشد. اور چونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ راشد 3rd پرسن ہی ہے نا، ہم راشد کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، راشد سے تو بات نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے جو فعل یوز ہوگا وہ 3rd پرسن والا ہی یوز ہوگا، میل والا ہی یوز ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اب ہم بولیں گے راشد یذهب الی الجنینتی، راشد باغ کی طرف جاتا ہے، باغیچے کی طرف جاتا ہے، یا جائے گا، کچھ بھی کر لے، میں بس ایک کروں گی. وَيَنظُرُ إِلَى الزَّهْرَةِ، اور وہ پھول کی طرف دیکھتا ہے. آپ یہ بھی کر سکتی ہیں، اور وہ پھول کی طرف دیکھ رہا ہے. وَيَفْرَحُ بِهَا، اور وہ خوش ہو رہا ہے ساتھ اس کے. ترجمہ تو یہ ہوا نا. اور اب دیکھیں یہاں پہ نام آیا تو میں نے وہ نہیں لگایا، اب یہاں نام نہیں آ رہا ہے تو ہم وہ لگا کے اب بات کریں گے، اور یہ وہ وہی ہی کی ضمیر ہے. وَيَفْرَحُ بِهَا، اور وہ اس سے خوش ہو رہا ہے، مطلب پھول دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. ساجد یذهب الی المیدان، ساجد میدان کی طرف جاتا ہے یا جا رہا ہے. وَيَلْعَبُ بِالْكُرَّةِ، اور وہ گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے. چلو اب میں لے لیتی ہوں آپ میں سے لوگوں کو.
جی امبرین آپ آ جائیے اور اس کا جی ترجمہ میم. کیجئے. کوئی لفظ نہیں آئے گا تو آپ مجھ سے میننگ پوچھ لیجئے گا. سعاد تخرج الی الفناء. سعد جاتی ہے. میم فنا کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں دیکھیے سعاد تو نہیں بولے، سعاد بولے، سعاد. سعاد اور پھر تخرجو کا مطلب ہے نکلتی ہے، نکلتی ہے. فنا کا مطلب میم صحن، صحن، کوٹ یارڈ. ٹھیک. سعاد صحن کی طرف نکلتی ہے. ہاں ویری گڈ. وتجلس فی ظل الشجرۃ وتفرح. اور وہ درخت کے سائے میں بیٹھتی ہے. وتفرح اور وہ خوش ہوتی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. اور وہ خوش ہوتی ہے. ٹھیک ہے ایک اور کر لیجئے. انا اجلس علی خافۃ البرکۃ. میں حافت البرکتی. میم یہ اس کا حافہ مطلب؟ ہاں میں بتا دوں. جی میم. حافہ کہتے ہیں کنارے کو اور برکہ کہتے ہیں تالاب کو. جی میم. میں تالاب کے کنارے بیٹھتی ہوں یا بیٹھتا ہوں، ہوں بیٹھ رہی ہوں. وانظر الی السمک وافرح به. اور میں مچھلی کی طرف دیکھ رہی ہوں. وافرح به اور میں اس سے خوش ہو رہی ہوں. ویری گڈ ماشاء اللہ. ویری گڈ ویری گڈ. بہت اچھی طرح آپ سمجھ رہی ہیں الحمدللہ. بہت اچھا آپ نے سمجھا ہے. اس کے بعد لے لیتے ہیں شبینہ. نفیسہ کو لے لیتے ہیں. شبینہ آپ کریں گی؟ آپ نے کلاسز کی ہوئی ہیں ساری؟ ہاں جی کی ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلیں کریے. نفیسہ آپ کیجئے. جی. السمک یسبح فی الماء. مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. سعاد تنظر الیہ. سعاد اس کی طرف دیکھتی ہے. وتفرح اور اس سے اور وہ خوش ہوتی ہے. ہاں دیکھیں یہاں بھی ہے، بیہا نہیں لگا ہوا ہے نا، تو جی آپ اس وہ سے نہیں خوش کریں گے. ہوتی وتفرح اور وہ خوش ہو رہی ہے یا اور وہ وہ خوش ہوتی ہے بس. جی ٹھیک ہے. اس جگہ پہ بھی لگا ہوا تھا، یہاں بیہا لگا تھا تو ٹھیک ہے بولیں گی، لیکن ان دو جگہوں پہ نہیں لگایا تو نہیں بولیں گی. چل شاباش. نیکسٹ پہ کرنا ہے. جی ہاں نیکسٹ بھی کریں. خالد یخرج من البیت. خالد گھر سے نکلتا ہے. ہوں وَيَحْضُرُ فِي الْفَصْلِ اور وہ کلاس میں حاضر ہوتا ہے. ویری گڈ. وَيَنْظُرُ إِلَى الْكِتَابِ اور وہ کتاب کی طرف دیکھتا ہے. جی ہاں الا طرف ہی ہوتا ہے، ٹورڈز ہوتا ہے، جی کتاب کی طرف. دیکھتا ہے. بالکل. چلیں نیکسٹ. شاباش. اب لے لیتے ہیں سائمہ کو. جزاک اللہ بہت ہی اچھا کیا. اس کا مطلب آپ لوگ بھولے نہیں. دیکھیں یہی ہوتی ہے بات نا کہ جب کوئی چیز بہت اچھی طرح ہم کر لیتے ہیں تو بھولتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے لیے نئی لینگویج ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنی کتاب یا نوٹس کے پیجز کو اگر پڑھیں نہیں تو پلٹ ضرور لیں. شاباش. چلیں سائمہ. جی. سلمہ تفرغ من الصلاۃ. سلمہ نماز سے فارغ ہو گئی ہے ہے. سلمہ. ارے سائمہ میں نے جی آپ کا نام ہی سلمہ کر دیا. تو آپ اس کو پاسٹ ٹینس میں نہیں کریں گی، ٹھیک ہے. ہاں صحیح. ایک منٹ. سلمہ نماز سے فارغ ہوتی ہے یا ہوتی ہے ہوگی بھی کر یا سکتے ہیں. ہوگی بھی کر لیں. سلمہ نماز سے فارغ ہوتی ہے. ہوں وَتَذْهَبُ إِلَى حُجْرَةِ النَّوْمِ اور وہ سونے کے کمرے کی طرف جاتی ہے. ہوں آگے پڑھو. جی ہاں آگے بھی پڑھیں.
انتی یا سعاد تفرغین من القراءتی، اے سعاد تم قرات سے فارغ ہو گئی ہو، پھر آپ ہوتی ہو، پاسٹ ٹینس کر جی دی. سوری، اے سعاد تم قرات سے فارغ ہوتی ہو یا ہوگی، وتذهبین الی المطبخ، اور تم باورچی خانے کی طرف جاؤ گی. بالکل صحیح. ٹھیک، ماشاء اللہ ایک دم صحیح ہے. تو سب کی وکیبلری بہت زبردست چل رہی ہے اور پوری ٹرانسلیشن بھی بہت اچھی چل رہی ہے. بس اب اگر تھوڑے سے ہم یہ جملے رٹا مار لیں نا تو ہم عربک بول بھی سکیں گے. تھوڑے تھوڑے یہ والے چھوٹے چھوٹے والے جملے یاد کر لیں. جب جو ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیسے کوئی نئی لینگویج ہماری اسپوکن اس میں آ جائے. تو اگر ہم 100 جملے بیٹھ کے رٹ لیں نا تب انہی سیم جملوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن وہ دماغ میں سیٹ ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے وہاں سے الفاظ نکلتے ہیں اور جلد ہو جاتا ہے. ورنہ ہم گرامر پڑھ لیں اور وکیبلری یاد کر لیں اور ہم نے 100-200 سینٹینسز اگر یاد نہیں کیے، دوسرا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان جگہوں پہ پڑھ ہی جائیں. مصیبت ہی ہو جائے کہ کسی کو عربک کے علاوہ آتا ہی نہ ہو کچھ، تو ہم پھر بولنے پہ مجبور ہوں گے، تو پھر ہکلا ہکلا کے بول ہی لے جائیں گے. ابھی کیا ہے کہ ہم ایسے میں ہکلانے کی اسٹیمرنگ سے ہم بچنے کے لیے بولتے ہی نہیں ہیں، ہے نا. کہ ابھی بھی ہم بول سکتے ہیں لیکن ہمیں ہر لفظ کے بعد جو ہے 2-2 منٹ 3-3 منٹ سوچنا پڑے گا. تو وہ چیز پھر ہم خود ہم اپنے کو اس پوزیشن میں ڈالنا پسند نہیں کرتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 100-200 الفاظ، خاص کر اسی القراءۃ الواضحہ کی ہی اگر 10-15 لیسن کی، بلکہ 16 لیسن تک کر لیں جس سے مضارع کے بھی الفاظ آ جائیں، تو اگر ہم اتنے جملے رٹا مار لیں نا اور ایک دوسرے کو سنا لیں، حفظ کر لیں، جس کو کہتے ہیں حفظ کر لیں، تو پھر دیکھیں بولنا آسان ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ سوال جواب کی اس میں آ رہا ہے اور لے لیتے ہیں پھر امبرین کو. امبرین کریے شروع کے 2 جملے. جی میم. الی این تذهب اچھا تذهب. ویری گڈ. میں نے ابھی شروع میں اسی لیے بتایا تھا کہ اب دھیرے دھیرے آپ کے یہ حرکات یہاں نہیں لگی ہوں گی. تو جو یہ چیز بتائی تھی نا وہ آپ نے صحیح کر لی، لیکن میں سب کو بتا دوں کہ یہاں جو بتائی تھی کہ مضارع میں آخر میں پیش لگے گی. ٹھیک ہے، جی میم. تو اب یہاں تذہبا نہیں پڑھیں گی. زبر جو ہے وہ، تذهب. ہاں زبر جو ہے آخر میں یہ ماضی کی علامت ہوتی ہے. آپ دیکھیں ماضی کے سارے صیغے کے آخر میں زبر دکھ رہی ہے، اور یہ میں نے جب جی ماضی کا بتایا تھا لیسن 15 میں تو یہ چیز بتائی تھی. تو جی مضارع میم. ماضی میں یہ فرق ہے کہ آخر میں لام کلمہ اس میں پیش والا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کیا لگا کے پڑھیں گی، اور اسی چیز کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا. الی این تذهب یا حامدہ. إلى أين تذهب يا الی اینا تذهب یا تذهب حامد. یا حامد. ہم اے حامد، تم کدھر جا رہے ہو؟ ویری گڈ، ویری گڈ. اچھا ایک بات آپ کو آنا. بتا دوں کہ ویسے تو حامد کے ساتھ تنوین لگتی ہے نا، حامدن ہوتا ہے نا، لیکن جب یا لگ جاتا ہے تو کبھی بھی یا حامدن نہیں ہوتا، یا حامدو ہوگا. ٹھیک ہے، میم یا کے ساتھ حامدہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، حامدہ کیوں ہو جائے گا؟ اچھا مطلب صرف ہم اس کی تنوین مطلب ہلکا اعراب ہلکا کریں ہاں گے اس یا کا اعراب حامد. ہلکا کریں گے. وہ جو میں نے ٹھیک آپ کو بتایا تھا یا ذل جلالی والاکرام والا، آپ بول رہی ہیں کیا؟ ہے. جی میم یاد آ گئی. وہ ہوتا ہے مرکب اضافی میں مضاف اعراب لے لیتا ہے زبر کا. یہاں یہ مرکب اضافی تھوڑی ہے، یہ تو سمپل مفرد ہے، یہ تو سنگل ورڈ ہے. مرکب اضافی سے پہلے جب یا آتا ہے تب وہ مضاف کو نصب میں یعنی زبر دے دیتا ہے. جیسے یا ذل جی جلالی والاکرام کہتے ہیں، کبھی بھی یا ذل جلالی کہیں گے تو وہ غلط ہے، جس کو عربی آتی ہے اس کو بہت الجھن ہوگی. اسی طرح یا رب العالمین کہیں گے، یا رب نہیں کہیں گے اب. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی میم. جی میم جب دعا بالکل کریں گے کلیئر ہم ہو. اللہ تعالیٰ سے تو کہیں گے یا رب العالمین، کیونکہ رب یہاں پہ مضاف ہے، تو مضاف کو یہ حرف ندا نصب میں کر دیتا ہے، باقی کسی کو نہیں کرتا. یہ حامد یہاں پہ سنگل ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو
تو جی یا میم. حامدو ہوگا، بس اس کی تنوین جائے گی اور سنگل رہ جائے گا. آگے چلیے، شاباش. انا اذهب الى السوق. وہ اللہ اکبر. امرین، آپ جائیں لیسن 3 پڑھیں. سوری سوری میم. انا اذهب الى السوق. کی سوقی. ٹھیک. یہ حرف جر ہے، یاد کریں. چلیے اب آپ کو یاد رہے جی گا. میم. میم یاد رہے گا بالکل. سوری، یہ بہت بڑی غلطی میں نے کی ہے. انا اذهب الى السوق. میں بازار کی طرف جا رہا ہوں. ویری گڈ. جاتا ہوں. هل تذهب الى الجنينة. کیا تم باغیچے کی طرف جا رہی ہو؟ لا انا لا اذهب الى الجنينة. نہیں، میں باغ کی طرف نہیں جا رہی. اچھا، یہ بتائیں کہ یہاں پہ اگر یہ تذہبو تھا تو یہاں پہ جا رہی تو نہیں جواب آئے گا نا. جاتی ہو. یہ ہل تذہبو، تو یہ تذہبو کس کے لیے ہوا پھر؟ یہ تذہبو میم ہے نا. اس کی طرف مطلب شی کی طرف ہوگا. نہیں، شی کی طرف کیوں ہوگا؟ یہ تو سوال جواب ہو رہا ہے نا. یہ یو کی طرف ہے، یو میل ہے یہ. ٹھیک میم. جیسے سوال کر رہے ہیں ہل تذہبو الی الجنینتی، ٹھیک ہے. تو ہم سوال کیا وہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، کیا وہ باغیچے کی طرف، آپ یہ سمجھ کے اگر سوال کر رہی ہیں تب تو جواب بھی وہ کے ساتھ آنا چاہیے تھا نا. جی. اگر جواب میں کے ساتھ آ رہا ہے اس کا مطلب بات تم کے ساتھ کی جا رہی ہے نا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے سب کو کہ نہیں؟ جی میم. یہ بات اسی لیے یہاں بتا رہی ہوں کہ تذہبو جو ہے وہ یو میل کے ساتھ بھی ہے اور شی کے لیے بھی ہے. لیکن یہاں یو میل کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے تذہبو جو ہے وہ حامد کی طرف اس کا اشارہ جائے گا. جی ہاں، حامدی سے بات چل رہی ہے ابھی. لیکن چلیں، اگر کسی کو یہ دونوں جملے صرف دیکھ رہا ہے اگر کوئی، تو یہ دیکھیں کہ اگر جواب آئی سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سوال یو سے کیا گیا ہے نا. اگر یہ سوال شی کے لیے ہوتا، ہل تذہبو الی الجنینتی، اگر یہ شی کے لیے ہوتا، آئی مین شی کے لیے ہوتا تو جواب بھی شی کے لیے آ رہا ہوتا نا. جی میم. اگر ہم آپ سے یہ لیکن پوچھیں میم کہ آپ سنیں اگر میرا کسی سوال. چیز سے سوال ہو رہا ہو. ہاں جی. ٹھیک ہے میم، سمجھ آ گئی. اگر سوال بس سوال یہ ہے کہ یہ لفظ یا تو یو میل کے لیے ہے یا شی کے لیے ہے. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ شی کے لیے ہے یا نہیں. اگر یہ شی کے لیے ہے کہ کیا وہ باغیچے کی طرف جاتی ہے، تو جواب ہونا چاہیے تھا نہیں، وہ باغیچے کی طرف نہیں جاتی ہے. یہ جواب ہونا چاہیے تھا نا. جی. لیکن یہاں پہ جواب کیا ہم کو ملا؟ نہیں، میں باغیچے کی طرف نہیں جاتا ہوں یا جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب جواب میں کا آ رہا ہے، اس کا مطلب سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا تھا تم کر کے نا. تم اور میں جی. کے بیچ میں بات ہو رہی ہے. تو اس لیے یہاں پہ ترجمہ ہوگا کیا تم باغیچے کی طرف جا رہے ہو. لا انا لا اذهب الى، چلے اب کریں، آپ اس کو کریے. لا انا لا اذهب الى الجنينة. نہیں، میں باغیچے کی طرف نہیں جا رہا ویری یا گڈ. نہیں جاتا ہوں. جاتا ہوں. اور دوسری بات آپ غور یہ بھی کر لیں کہ یہاں پہ اب ترجمہ آپ صرف اور صرف جاتا ہی کر سکتی ہیں، جاتی نہیں کر سکتی. جی. یہ ساری جی چیزیں میم. بہت باریک ہے، کیونکہ یو میل یہی ڈیسائیڈ ہو گیا. جس سے وہ سوال پوچھ رہا ہے وہ یو میل ہے، تو جواب دینے اتنی دیر میں وہ فیمیل تو نہیں بن جائے گا. جی. تو جواب یہاں پہ صرف اس کا یہی ہوگا. اگر یہاں کسی نے یہ جواب کر دیا کہ نہیں، میں باغیچے کی طرف نہیں جاتی، اور پھر یہ کہے گا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ انا میل فیمیل دونوں کے لیے. بے شک انا میل فیمیل دونوں کے لیے ہے، لیکن
سوال جس سے پوچھا گیا ہے وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کہ وہ میل ہے، ٹھیک ہے؟ جی میم. جواب دے گا میل ہی جواب دے گا، تو جواب صرف جاتا ہوں ہی بنے گا. شاباش، جزاک اللہ خیر امبرین. اب لے لیتے ہیں سائمہ کو. سائمہ شاید کر چکی، نہیں یہ والی ایکسرسائز نہیں کی. میں کر سائمہ چکی ہوں، لیکن اگر دوبارہ نہیں، کروا ہے یہ ایکسرسائز تو آپ نے نہیں کی ہے نا؟ یہ ایکسرسائز کی تھی اوپر، نہیں نہیں، مطلب یہ کوشچن آنسرس نہیں کیے تھے اس میں، جو کوشچنس والا پارٹ. چلیں سائمہ آ جائے آپ. جی. میں یجلس تحت الشجرتی، درخت کے نیچے کون بیٹھا ہوا ہے؟ کیا ہاں، کریں بتائیں. درخت بیٹھ کے نیچے رہا ہے، کون بیٹھا ہے؟ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے. درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ سعاد تجلس تحت الشجرتی، سعاد درخت کے نیچے بیٹھی ہے. من یلعب بالکرتی، گیند کے ساتھ کون کھیل رہا ہے؟ ساجد یلعب بالکرتی، ساجد گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. سوری سائمہ. اب لے لیتے ہیں نفیسہ کو. جی. بِأَيِّ شَيْءٍ يَلْعَبُ ساجد، ساجد کس چیز کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ ویری گڈ. یلعب ساجد بالکرتی، ساجد گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے. دیکھیں نفیسہ، بنا زیر زبر کے کبھی سوچا تھا کہ عربک پڑھ پائیں گے؟ کبھی نہیں سوچا تھا. دیکھا، الحمدللہ کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح سے پڑھ لو. تو یہ ہم لوگ یہ ہلکی سی کتاب پڑھ لینا، پھر دوسری ایک عربک کی چھوٹی سی کتاب لیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں زیر زبر نہیں ہے، پھر اس کو کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو خوب محنت سے یہ کتاب کر لیں تو وہ ضرور بہت اچھی طرح کر لیں گی. اب دیکھیں یہ پیش لگا لی، اب یہ ساری چیزیں یاد رہیں گی کہ یہ لام کلمہ یہاں ساکن ہو جاتا ہے، اور یہ تو ہم پریکٹس سے، عین کی حرکت تو پریکٹس سے نکال لیں گے. اور ابھی چونکہ یہ لابو اوپر کیا تھا تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا نکال لیا. ویری گڈ. آگے چلیے. ماذا یسبح فی الماء، پانی میں کون تیر رہا ہے؟ ہاں، دیکھیں وہ جو کون ہوتا ہے نا، وہ من. جی. دو چیز سمجھ لیں، من جو ہے یہ ہو کے لیے، یہ پرسن کے لیے ہوتا ہے، آدمی کے لیے نا. کیا؟ ہاں بالکل ماذا. صحیح. اور ماذا جو ہے وہ جانور کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ہے نا. یہ کیا جی. چیز، یا کیا چیز بھی آپ کہہ سکتی ہیں. کیا تیر رہا ہے، یا کیا چیز بھی بول سکتی ہیں. کیا چیز تیر رہی ہے. جب کون کہہ رہے ہیں نا، کون، تو ایسا لگ رہا ہے کوئی آدمی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. من جو ہے وہ پرسن کے لیے ہوتا ہے، اور ماذا کوئی جانور یا کسی چیز کے لیے تیرنے کے لیے ہو سکتی ہے. تو ماذا یسبح فی الماء، پانی میں کیا چیز تیر رہی ہے؟ السمک یسبح فی الماء، پانی میں مچھلی تیر رہی ہے. ویری گڈ. اب آپ دیکھیں مچھلی ہم اردو میں بولتے ہیں، اور انہوں نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے. کیونکہ اگر یہ بولتی کہ اس کو دیکھ کے، یا کو دیکھ کے اگر بولتی کہ پانی میں مچھلی تیر رہا ہے، تو سب لوگ ہنسنے لگتے. تو ترجمہ تو ہم اردو کی طرح کریں گے. اردو میں مچھلی تیرتی ہے تو ہم بولیں گے ویسا. لیکن عربک میں دیکھیں سمک کیا ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ عربک والے رول گرامر کے اپلائی کر، اور اسی وجہ سے یسبحو آیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کی بات کہ جی. سمک کے لیے یسبحو کیوں آیا؟ کیونکہ عربک میں یسبحو مچھلی کیا ہے، وہ مذکر ہے. مذکر ہے. ویری گڈ. چلیں آگے چلیں. این یسبح السمک، ویری گڈ. کہاں مچھلی کہاں تیر رہی ہے؟ ویری گڈ. یسبح السمک فی الماء، مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. بالکل اسی سوال کو دوسری طرح سے، پہلے انہوں نے کہا پانی میں کیا تیر رہا ہے، بعد میں پوچھا مچھلی کہاں تیر رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی ٹھیک. سوال کو اسی طرح سے پوچھ لیا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کیا. اور یہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پورا بھی ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی 10 منٹ بچتے ہیں کیا ہم لوگوں کے پاس؟ 10 منٹس ہیں. جی ہاں. جی میم. فریدہ کا مجھے دکھا تھا، چلے انہوں نے بند کر لیا، مجھے ویڈیو دکھا تھا کہ شاید ان کا آن ہے. تو 10 منٹ جو بچتے ہیں تو پھر اس میں یہ لے لیتے ہیں ہم لوگ کہ اس کو کر لیتے ہیں. بس ایک ٹینس بولیں گے، وہ 3 تو بہت ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ بولیں گے وہ جاتا ہے، ہی گوز والا کریں گے بس. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ جا رہا بھی ہوتا ہے اور جائے گا بھی ہوتا ہے. اور جیسا کہ سائمہ نے کہا تھا کہ وہ
है लगा दो तो वो अला भी होता है कि वो बैठा है। मुझे सोचना पड़ेगा, उर्दू ग्रामर भी साथ साथ करनी पड़ेगी। तो यذهबु इसको करेंगी अमरीन करेंगी। चले अमरीन शुरू की 3 आप कीजिए जल्दी जल्दी। यذهबु वो जाता है, तذهबु वो जाती है, तذهबु तुम जाते हो, इस तरह से। ठीक है मैम। यज़हबु वो जाता है, तज़हबु वो जाती है, तज़हबु तुम जाते हो, तज़हबीना तुम जाती हो, अज़हबु मैं जाता हूँ या जाती हूँ। वेरी गुड। यंजुरु वो देखता है, तंजुरु वो देखती है, तंजुरु तुम देखते हो, तंजुरीना तुम देखती हो, अंजुरु मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ। यजलिसु वो बैठता है, तजलिसु वो बैठती है, तजलिसु तुम बैठते हो, तजलिसीना तुम बैठती हो, अजलिसु मैं बैठता हूँ, मैं बैठती हूँ। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। अब आगे ले लेते हैं शबीना को। शबीना आ जाइए जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यल यल अबू वो खेलता है, तल अबू तुम खेलते हो। वो खेलती है, आ, हाँ, तल अबू वो खेलती है, आ, तल अबू फिर तल आ, तल चले तल ऐसा करते हैं अबू। शबीना। शबीना मैं पढ़ती हूँ और आप जी रिपीट, जी मैं धीरे ही जी धीरे आप सोच के रिपीट करेंगे, बिना सोचे नहीं। तल जी अबू और फिर ऊपर देखेंगे ये अंता की जमीर। चले मैं बस बता देती हूँ, आप ही करें। ये अंता की जमीर देखें। तल अबू तुम खेलते हो, फिर ये तल अबीना त- यहाँ देख ले, तुम खेलती हो, और अल अबू जी मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ। चलिए आप करिए। जी जी। यल अबू वो खेलता है, तल अबू तुम खेलती हो, तल अबू तुम खेलते हो, तल अबीना तुम खेलती हो, अल अबू मैं खेलती हूँ। हाँ लेकिन यहाँ पे आपका फिर गलत हो गया था, इसको आपने जी वो कर दिया था, ये गलत हो गया था। एक बार सुने। यलअबू, पहले ये दोनों वो वाले हैं, ये दोनों वर्ड वो जी है, फिर ये दोनों जी तुम जी और ये मैं है। तो यहाँ तो कोई जी। कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। वो खेलता है, वो खेलती है, तुम खेलते हो, तुम खेलती हो, अच्छा, मैं तल खेलता अबू हूँ। तल अबीना। हाँ ये जी 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 परेशान ना हो, शुरू के दोनों वो है, पहला वाला मेल दूसरा फीमेल। चलिए आप करिए, फिर से करिए इसी को। जी। यही वाला उस्ताद। बिल्कुल यही वाला। जी। यल अबू वो खेलता है, तल अबू तुम खेलते हो। अस्तगफिरुल्लाह, वो खेल वेट मिनट, हाँ। सॉरी सॉरी। ये यल दोनों अबू वो, वो जी। यल अबू वो खेलता है ना। जी, तल अबू वो खेलती है। वेरी गुड, सही हुआ। जी सही हो गया। तल जी। तल अबू तुम खेलते हो, तल अबीना तुम खेलते हो, तल अबीना तुम खेलती हो। हाँ अल अबू मैं है ना, मैं खेलती हूँ। हाँ, अल बहुत। अबू हम। नल अबू तो है ही नहीं यहाँ पे, उसको रहने दे बस आप। जी। अल अबू मैं खेलती हूँ। वेरी गुड, आगे करें, यफरहू करें। जी कोशिश करते। यफरहू का क्या होगा। वो खुश होता है। जी। यफरहू वो खुश होता है, यफरहू हाँ नहीं, तुम। ये तफरहू है। ऊपर देखिए, हाँ मैंने लिख जी दिया। जी जी। यफरहू वो खुश होता है, तफरहू वो खुश खुश हो, होते हैं। क्या होती है, होती है, क्या होती, बोलेंगे। होती है। होती है। जी। हम्म, फिर तफरहू तुम खुश होते हो, तफहरीना तफरहीना, तफरहीना तुम खुश हो, होते हो। होती अफ हूँ। होती हो, अफरहू मैं खुश होती हूँ। जी
शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सुनाया। और बस ये बात याद रखिए कि शुरू के जो 2 सेगे हैं जो टेबल में भी हैं, वो पहले 2 सेगे वो के हैं, उसके बाद के तुम के हैं, और बाद वाला सबसे आखिर वाला मैं का है, यानी फर्स्ट पर्सन है। अब जजाकल्ला बाजी। नहीं, बहुत ही अच्छा किया आपने, तो याद रहेगा। नहीं, चलिए एक और कीजिए, आप एक और कीजिए। जी। यख यखरुजु, है ना, तुम निकल, वो निकलता है। वेरी गुड, तखरुजु, अ, वो निकलती है। माशाअल्लाह। तखरुजु, तुम निकलती हो। नहीं, ये मेल, तखरजीना, नहीं, एक मिनट एक मिनट, तखरुजू तुम निकलते हो, मेल है। जी जी, तखरुजु तुम निकलते हो। तखरजीना, तुम निकलती हो। अखरुजु, मैं निकलती हूँ। ये तखरुजीना, रू की पेस्ट और थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। बहुत अच्छा सुनाया माशाल्लाह आपने। साइमा, आप कर ले जजाकल्ला। अगला वाला। जी। यखरुजु, सॉरी, यफरुगु, तुम फारिग होते हो। तुम नहीं सॉरी, हो। वो फारिग होता है। तफरुगु, वो फारिग होती है। तफरुगु, तुम फारिग होते हो। तफरुगीना, तुम फारिग होती हो। अफरुगु, मैं फारिग होती हूँ। वेरी गुड, जजाकल्ला खैर। नफीसा, नेक्स्ट वन। नफीसा, जी। नेक्स्ट। याहदुरु, वो हाजिर होता है। ताहदुरु, वो हाजिर होती है। ताहदुरु, वो तुम हाजिर होते हो। ताहदुरीना, तुम हाजिर होती हो। आहदुरु, मैं हाजिर होती हूँ। वेरी गुड, आगे। यस्बहु, वो तैरती है, वो तैरता है। तस्बहु, वो तैरती है। तस्बाहु, तुम तैरते हो। तस्बाहीना, तुम तैरती हो। अस्बाहु, मैं तैरती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि पूरा ही लेसन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुदारे की गर्दान याद रखें कि जिसकी भी नीयत, दोनों ही नीयत अच्छी है, लेकिन मेन नीयत तो हमारी यही है कि कुरान हमारी समझ में आए। और दूसरी बात ये भी है कि अरबिक देखें, अगर हमारी ये नीयत है कि अरबिक हम बोलने लग जाएं, अरबिक हमारी जबान बन जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं जाके ऐसा ही बन जा रहा है कि कुरान हमारी समझ में आए। हमारे बच्चे या हम क्यों नहीं कुरान को समझने में, हमें आने में इतना वक्त लगा, इतनी देर, क्योंकि हमें ये बहुत मुश्किल चीज लगती थी ना। अगर ये हमारी लैंग्वेज बन जाए तो हमारे लिए आसानी। तो अगर हमारी नीयत कहीं ये भी है कि हम बोलने लगे, तो वो भी अच्छी बात है, उससे भी कोई इसको कम नहीं समझे। तो दोनों ही मामले में तो हमें बस थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हम किस तरह वक्त दें, और हम देख रहे हैं माशाल्लाह जिस हिसाब से आप सब आंसर कर रही हैं, और शबीना भी बिल्कुल वो ना समझे, बिल्कुल ना समझे। मुझे पता है कि चीजें क्लास में इतने लोगों के बीच में ये ऐसा है जैसे आपको हम स्टेज पे बुला ले रहे हैं ना, हम आपको पब्लिक में बुला ले रहे हैं। तो ऐसे में हम जी पजल हो जाते हैं। तो बिल्कुल इससे ये ना सोचें कि हमको, और बात ये है कि जो अटक अटक के करता है उसको दोहरा अजर है। ये दुनिया की डिग्री तो है नहीं कि यहाँ पे हम कह दें कि फलां को बहुत ज्यादा आता है, फलां को बहुत कम आता है। यहाँ तो अल्लाह ताला का मामला है। तो जो जितना अटक अटक के, और देखिए आप इस अटकने के बाद क्लास में जब मौजूद होती है ना, तो आई फील रियली हैप्पी। क्योंकि यही होता है कि जब हमको जी थोड़ी होती है, शैतान हमें बाहर करवा देता है, हम खुद ही। तो बिल्कुल भी आप याद रखिए कि मेरी नजर में इस क्लास में सबसे ज्यादा इज्जत आपकी है। और बिल्कुल जी, भी जजाकल्ला जजाकल्ला। कि ये ना समझे कि मैं, नफीसा इज ऑन टॉप। बिल्कुल नफीसा और आप बिल्कुल हर कोई एक लेवल पे है। और अगर मैं देखूं, मैं जब मैं उस हदीस की रोह से देखती हूँ, तो हो सकता है कि आप क्लास में सबसे आगे हैं। तो बस हिम्मत बनाए रहें, लगी रहें, रिजल्ट के चक्कर में बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमारे अमाल का भी यही मामला है कि हम बस करते रहें। रिजल्ट क्या आता है उसमें, मैं तो हमेशा इस बात को लेके रहती हूँ कि कुछ नबी भी होंगे जो अकेले खड़े होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम काम करते, तो ऐसा मतलब नहीं कि वो नाकाम हो गए, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आया ना। भाई वो क्यों भेजे गए थे? कि लोगों को डराएं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। लेकिन कयामत के दिन जब हर नबी अपनी उम्मती के साथ खड़ा होगा, तो कुछ अंबिया अकेले खड़े होंगे। ये चीज मैं हमेशा याद रखती हूँ।
تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ناکام ہے، وہ کامیاب ہے. ان کی امت کیا بتائیں، میرے لفظ نہیں آ رہا ہے، ان کی امت نے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ تو ہم بہت ہلکا سا ورڈ بول رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے کہ نقصان ان کا ہوا. اس نبی کا نقصان بالکل نہیں ہوا، ان نبی کا نقصان بالکل بھی نہیں ہوا. تو یہی ہے کہنے کا کہ ہمیں کوشش پہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، رزلٹ پہ نہیں. اگر ہم محنت کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، ہماری مدارے کی پوری گردان ہی الٹ پلٹ جا رہی ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، ہم ہمت بھی نہیں ہار رہے ہیں، ہم کلاس میں بھی موجود رہ رہے ہیں، then that's it. یہی چاہیے. اور آپ دیکھیں گی کہ جو ہے ایک وقت آپ کو سب کچھ آ رہا ہوگا. یہ ہم اس سب سے کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مائک اس لیے انمیوٹ نہ کرتے ہوں کہ ہم سے غلطی ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ یہاں کسی کو بھی جج نہیں کر رہے، ہم سب سیکھ ہی رہے ہیں. تو ہم انسان ہیں، ہم غلطی تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمت ہار جائیں گے. چلیں اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. دعا پڑھ لیتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ گردان دیکھیں، یہ وہ گردان ہے جو آپ کو یاد کرنی ہے. تو جیسا یہاں بتایا گیا ہے کہ پہلے یلو، پھر ریڈ، پھر گرین، اور آخر میں یہ پنک والا ورڈ، تو اس آرڈر میں ہی یاد کریں گی. اور آج رضوانہ نے ماشاءاللہ بہت اچھی سنائی، الحمدللہ. تو اسی طرح سے سب کو یاد کرنی ہے، اور اگلے ہفتے یہ گردان سنی جائے گی سب سے. ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.